أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا، یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ ترجمہ کنزُ العرفان، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو تو تیمم کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پاؤ، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ شان نزول، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی، جس میں کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی۔ بعض حضرات نے شراب پی لی کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی، امام نے نشے کی حالت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی اور کلمہ لا چھوڑ گئے، جس سے نا کی جگہ ہاں کا معنی بن گیا، اس سے معنی غلط ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں شراب ترک کر دی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں شراب کو بالکل حرام کر دیا گیا۔ مذکورہ واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر نشے کی حالت میں کوئی شخص کفریہ کلمہ بول دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ قل یا ایھا الکافرون میں دونوں جگہ لا کا ترک کفر ہے، کیونکہ اس سے معنی بنے گا اے کافرو، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں بھی عبادت کرتا ہوں، اور یہ کلمہ یقیناً کفریہ ہے۔ لیکن چونکہ یہاں نشے کی حالت تھی، اس لیے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کفر کا حکم نہ فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں ان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا گیا، ولا جنوباً، اور نہ حالت جنابت میں۔ آیت میں پہلا حکم تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو
تو جب تک غسل نہ کر لو تب تک نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی پہلے غسل کرنا فرض ہے۔ ہاں اگر سفر کی حالت میں ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ یہاں سفر کی قید اس لیے ہے کہ پانی نہ ملنا اکثر سفر ہی میں ہوتا ہے، ورنہ نہ تو سفر میں تیمم کی کلی اجازت ہے اور نہ تیمم کی اجازت سفر کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی اگر سفر میں پانی میسر ہو تو تیمم کی اجازت نہ ہوگی، اور یوں ہی اگر سفر کی حالت نہیں لیکن بیماری وغیرہ ہے جس میں پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو۔ آیت میں تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی اس میں تیمم کے حکم میں تفصیل بیان کر دی گئی، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ تیمم کی اجازت جس طرح بے غسل ہونے کی صورت میں ہے اسی طرح بے وضو ہونے کی صورت میں ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تمہیں وضو یا غسل کی حاجت ہے، تم بیت الخلا سے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آؤ، اور تمہیں وضو کی حاجت ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تم پر غسل فرض ہو گیا ہو، تو ان تمام صورتوں میں اگر تم پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، خواہ پانی موجود نہ ہونے کے باعث یا دور ہونے کے سبب یا اس کے حاصل کرنے کا سامان نہ ہونے کے سبب یا سانپ یا درندے دشمن وغیرہ کے ڈر سے تیمم کر سکتے ہو۔ یاد رہے کہ جب عورت کو حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد غسل کی حاجت ہو اور اگر اس وقت پانی پر قدرت نہ پائے تو اس صورت میں اسے بھی تیمم کی اجازت ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ آیت کے آخر میں تیمم کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ اور چند احکام یہ ہیں۔ تیمم کرنے والا پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے اور جو چیز مٹی کی جنس سے ہو جیسے گرد، ریت، پتھر، مٹی کا فرش وغیرہ، اس پر 2 مرتبہ ہاتھ مارے، ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لے اور دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ پھیر کر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیر لے۔ ایک تیمم سے بہت سے فرائض و نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ تیمم کرنے والے کے پیچھے غسل و وضو کرنے والے کی اقتدا صحیح ہے۔ نوٹ تیمم کے بارے میں مزید احکام جاننے کے لیے بہار شریعت جلد 1 حصہ نمبر 2 تیمم کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ آیت مبارکہ کے آخری جز کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق میں جب لشکر اسلام رات کے وقت ایک بیابان میں ٹھہرا جہاں پانی نہ تھا اور صبح وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا، وہاں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ اس کی تلاش کے لیے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ صبح ہوئی تو پانی نہ تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ یہ دیکھ کر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری برکت سے مسلمانوں کو بہت آسانیاں ہوئی اور بہت فوائد پہنچے۔ پھر جب اونٹ اٹھ گیا تو اس کے نیچے ہار مل گیا۔ ہار گم ہونے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بتانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں قیام فرمانا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و مرتبے کو ظاہر کرتا ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہار تلاش کرنے میں اس بات کی ہدایت ہے کہ حضور
تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت مومنین کی سعادت ہے۔ نیز اس واقعے سے تیمم کا حکم بھی معلوم ہو گیا جس سے قیامت تک مسلمان نفع اٹھاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔